امام محمد ابن حسن شیبانی ہمارے اماموں میں سے ہیں، وہ ڈرتے ہی رہتے تھے. لوگ ہیں آپ اتنے ڈرتے ہیں کہ ہاں کہ آپ نے تو اتنی علمی خدمت کی ہے، اتنے مسائل کا استنباط کیا ہے، بڑی بڑی آپ کی کتابیں ہیں، اور ایک بڑی امت آپ کے مسلک پر چل رہی ہے، کتنا بڑا اجر ہے. کہ ہاں بڑا اجر ہے، مگر انہوں نے میری گردن کو پھول بنایا ہے. اب وہ میرے استنباط پر عمل کریں گے، پتہ نہیں صحیح نکلے مجھے پوچھو گی. ہاں کیوں کہ انبیاء کرام سے بھی اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا تھا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. جن کے پاس بھیجا ہے ان سے بھی پوچھیں گے کیا پہنچا، اور جن کو بھیجا تھا ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے کیا پہنچایا، آپ نے کیا دیا. اس لیے انبیاء کانپیں گے. ہاں اور جس طرح انبیاء سے سوال ہوگا کہ علماء سے بھی سوال ہوگا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کی شرح لکھی ہے، اوجز علماء جانتے ہیں. اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہے، اس کے مقدمے میں لکھا کہ جس طرح انبیاء سے سوال ہوگا امت کے علماء سے بھی سوال ہوگا کہ آپ کیا کر کے آئے، کیونکہ آپ کو علم دیا تھا کسی کے دن میں یعنی سوال ہوگا. اس لیے اس امت کے علماء ہمیشہ ڈرتے ہی رہے، ڈر کر کے اللہ کام کیا، اپنے آپ کو پوری احتیاط سے بچایا کہ کوئی اللہ کے حدود میں اس کے حقوق میں کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے. امت کے مالوں سے بچ کر کے امت کی خدمت کی. جیسے انبیاء کرام لوگوں کے مال سے بچتے ہیں کہ لوگوں سے مال نہیں چاہیے ہم کو، لا اسألکم علیہ مالا، تو امت کے مالوں سے بچ کر ہاں کہ امت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے، امت کو فائدہ پہنچانا ہے. جی ہاں بڑی بڑی خدمتیں کی. جی ہاں بڑی بڑی خدمتیں کی اور ڈرتے ڈرتے کی. کیوں کہ اس علم کی یہی تاثیر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پروان چڑھایا، ان کی خدمتوں کو سراہا، ان کی خدمتوں کو قبول کیا اور ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. کیوں یہ ڈر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان کو حق کی فکر ہے کہ ہماری طرف سے کسی کے حق میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. کیونکہ اللہ پوچھیں گے، ہر عالم سے پوچھیں گے، ہر مفتی سے پوچھیں گے، ہر خطیب سے پوچھیں گے کہ کیا خطاب کیا تھا، کیا فتویٰ دیا تھا. جیسے انبیاء کرام سے پوچھیں گے کیا کیا تھا. اس لیے ڈرتے رہتے ہیں ہاں اور ڈر کر کے اپنے کام کو پورا کرتے ہیں. اس امت کے علماء کی یہ خوبی، تقوی والا علم ملا. کون سا علم؟ تقوی کے ساتھ، علم خشیت کے ساتھ. ایک علماء بنی اسرائیل کے تھے، ان کا پہلو بھی اللہ نے ہمارے سامنے کھولا ہے. آپ قرآن پڑھیں، آپ تو پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اہل علم ہے، کہ ان کا علم جو ہے تقوی سے نہیں ملا، ان کا علم فسق سے ملا. کس سے ملا؟ فسق. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. علماء بنی اسرائیل کے حالات پڑھے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، کہ ان کی زندگی کی کتنی کمزوریاں تھیں، ان کی زندگی کی کتنی قباحتیں تھیں، وہ سب قباحتیں بتائیے. انہوں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. صحیح رہبری نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی دنیا سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بتایا نا صاحب، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. دو کام کرتے ہیں، لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں اور حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. جب کبھی نبی آیا تو یہی ان کو ہی حسد ہوا. سب سے پہلے ان کے علماء کو نبی سے حسد ہوا. حضور کے زمانے میں جو یہود تھے مدینے میں، ان کو سب سے زیادہ حسد آپ سے تھا. ان کے علم نے حسد پیدا کر دیا. ہاں تو یہود نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس آدمی کی ساری عمر مخالفت کرنی ہے. جب حضور نے قباء میں ہجرت کر کے آپ قباء پہنچے ہیں تو یہود کے دو بڑے وہ مغرب کے وقت آئے، وہ دیکھا کہ یہی ہے وہ، کہ ہاں یہی، کہ ساری عمر اس کی مخالفت کریں گے. یہ فیصلہ کیا.
یہود. تو ان کے علم میں کیا آیا؟ فسق آیا. حالانکہ وہ جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کوئی خفا نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، لیکن تابعداری نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ان کے علم نے ان کے اندر تکبر پیدا کیا. جیسے ابلیس کے علم میں تکبر ہے. ابلیس کا علم ہے بہت بڑا، ہاں، لیکن علم میں تکبر پیدا ہو گیا. ہاں، اس لیے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا. اکڑ گیا حکم کے سامنے. اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا، کیونکہ حسد جو ہے وہ تکبر کی فرع ہے. حسد تکبر کی فرع. تکبر پیدا ہوگا تو حسد پیدا ہوگا، پھر حسد کریں گے، حق سے روکیں گے، جی ہاں، اور شر پھیلے گا. تو بنی اسرائیل کے علماء کو یہ ملا. علم تو تھا ان کے پاس، علم ان کے پاس تھا، اللہ نے ان کو علماء کہا ہے. ہاں، اولم یکن لہم آیۃ یعلمہ علماء بنی اسرائیل. تو جہلا نہیں ہے، وہ علماء ہیں، لیکن ان کے علم میں فسق ملا ہے. اپنے علم میں خشیت، خدا کا خوف، عدل و انصاف یہ نہیں رہا. یہ علم کے ذریعے سے نفس کی تابعداری کی اور نفس کی خواہشوں کے پورا ہونے کے یہ ہیلے بنائے. اس لیے ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ملعون ہو گئے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، یہ ملعون ہوئے ہیں. علم بھی آیا، لعنت بھی آئی. جی ہاں، علم دیا تھا اللہ نے، انبیاء کرام بھیجے، کتابیں بھیجی، اور کتابوں کا علم بھی لیا اور حق روشن ہو گیا. لیکن اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے آپ کو علم کا تابع نہیں کیا ہے. اپنے ہوس کا تابع بنایا، اپنی خواہشوں کا تابع بنایا، اور اللہ کا حق بھی ادا نہیں کیا اور مخلوق کا حق بھی نہیں کیا. دنیا دار بن گئے، اور دنیا بنانے کے لیے اپنے علم سے تدبیریں کرتے تھے، ہیلے کرتے تھے، اور اپنی بڑائی جتاتے تھے. اور جب کوئی نبی آتا تھا تو اس سے حسد، نبی کے تابع داروں سے حسد. خیرخواہی ان کے اندر نہیں ہے کہ اس نبی کی خیرخواہی کریں، کام کی خیرخواہی کریں، کام سے ہمدردی کریں، دین سے امت لوگوں سے ہمدردی کریں. کہ ہمدردی نہیں ہے، حسد ہے. ہاں، تو جب علم کا استعمال صحیح نہیں ہوگا تو دوسری صفتیں پیدا ہوگی کہ دنیا کی لالچ بڑھ جائے گا، پھر حسد بڑھ جائے گا، اپنی بڑائی بڑھ جائے گی، اور یہ حق کے راستے میں زبردست رکاوٹ بنیں گے. اس لیے زبردست عذاب کے حقدار بنیں گے. اشد الناس عذابا عالم لم ينتفع بعلمه، یعنی اشد الناس عذابا عالم لم ينتفع بعلمه. سب زیادہ خطرناک اور زیادہ عذاب اس عالم کا ہے کہ جو اپنے علم سے اسے فائدہ نہیں اٹھایا، تو غلط فائدے اٹھائے. تو اللہ نے بنی اسرائیل کے علماء کا حال بھی ہمارے سامنے رکھا کہ جو حقوق کی معرفت کے لیے آیا تھا انہوں نے اپنے نفس پروری میں اس کو لگایا. اپنی بڑائی، اپنی برتری، پھر دنیا سے لوگوں کی دنیا سے فائدہ اٹھانا، اور حق کے ساتھ حسد کرنا، حق کے راستے میں رکاوٹ بننا. صدًا سبیل اللہ، ٹھیک ہے، صدًا سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں رکاوٹ. صد یصد، لازم متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے مصدر. خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. یہ کرتے تھے، اس لیے ملعون ہو گئے. تو ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سامنے بطور عبرت کے رکھی ہے تاکہ ان کو احتیاط ہو کہ یہ راستہ نہ کھلے اپنے اوپر، بلکہ اپنے آپ کو اپنا علم کا تابع بنانا. ہاں، ایک ایک سنت کہ وہ ہمارے عمل میں آئے گی، ایک ایک سنت کہ اس کی ہم تبلیغ کریں گے. کیوں؟ کہ وہ عمل کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے ہے، دو ہی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ کہ عمل کرو اور دوسروں کو سکھاؤ.
کہ پھر کہ وہ لعنت سے بچے ہوئے ہیں. الدنیا ملعون وملعون ما فيها الا ذکر اللہ وما والا وعالما ومتعلما. کہ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کی رہبری کے لیے اللہ کا علم، کہ یہ ہے کہ پھر یہ لعنت سے بچے ہوئے یہ رحمت میں ہے، نہیں تو لعنت میں ہے. تو بنی اسرائیل کے علماء لعنت میں گئے ہیں. یہ بہت بڑا پہلو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھولا ہے کہ علم کا کیا تقاضا ہے. علم کا کیا تقاضا ہے؟ علم کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے آپ کو علم کا تابع کیا جائے، اور دوسرا تقاضا کہ اس علم کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے، لوگوں کے لیے راستہ بنایا جائے. ایسی محنت ہو جائے کہ لوگ اس راستے پر چلیں. جیسے حکومتیں پل بناتی ہے، سڑکیں بناتی ہے، پہاڑ چھیدتی ہے، پہاڑ چھیدتے ہیں سڑک بنانے کے لیے، پہاڑ چھیدیں گے، اور پانی ہے تو پل قائم کریں گے تاکہ لوگ جائیں آئیں. ایسے علماء کی خدمت کہ محنت کر کے ایسا راستہ بناویں کہ لوگ آسانی سے اس پر چل سکیں، غریب امیر تاجر ہر ایک اس راستے پر چلے. پہلا طبقہ علماء کا صحابہ کرام کا ہے. ان کا علم بہت گہرا تھا، صحابہ کرام کا علم بہت گہرا. جیسے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اعمقهم علما، یہ حضرات اپنے علم میں بہت گہرے تھے. صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس علوم تھے اور وہ اپنے علوم کے تابع ہو گئے، اس لیے ان کی زندگی میں ان کا علم نور بن کے چمکا ہے. کیا بن کے چمکا؟ نور. اصحابی کالنجوم، یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ایسے ہوں گے جیسے ستارے. تو ہر ستارہ روشنی لیے ہوئے ہیں اور زمین والوں کو اس روشنی سے فائدہ ہو رہا ہے. سمندروں میں اور جنگلوں میں لوگ ستاروں سے روشنی لیتے، رہبری لیتے ہیں، بر اور بحر میں ستارے کی روشنی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ کہا کہ سراج منیر ہے، آپ کی ہستی سراج منیر. چراغ ہر طرف روشنی پھیلاتا ہے. چراغ کی پیٹھ نہیں ہوتی، پیٹھ ہوتی ہے، چراغ کی پیٹھ ہوتی ہے، اور چراغ کا منہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. وہ کیا کرے؟ ہر طرف روشنی پھیلا، سب کی طرف متوجہ ہے. چراغ سب کی طرف متوجہ، موم بتی جلاؤ سب کی طرف متوجہ، روشنی پھیلے گی اور کچھ نہیں پھیلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان بتائی کہ سوائے روشنی پھیلنے کے کوئی موضوع نہیں ہے آپ کی زندگی کا، کہ حق کی روشنی پھیلیں گے، لوگ حق سے فائدہ اٹھائیں. اس طرح آپ کے اصحاب نے آپ سے علم لیا اور خوب لیا، وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو ابن مسعود فرماتے تھے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں گہرے ہیں. اعمقهم علما، اس لیے ان کے راستے پر آؤ، ان کے اخلاق سے اخلاق میں لاؤ، ان کے عادات سے عادات میں لاؤ. پھر قسم کھا کر کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بالکل صراط مستقیم پر ہے. پھر صحابہ سے تابعین نے لیا، پھر تابعین، اس طرح یہ علم چلتا آیا ہوا ہے.